ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے سیاسیات کے اوپر، تو حاکم، محکوم، خلیفہ، بادشاہ وغیرہ وغیرہ کے بعد ایک نیا تصور بھی پیدا ہوا ہے، جس تصور کی پروڈکٹ کے طور پر یہ نیشن اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ سامنے آیا۔ وہ تصور یہ تھا کہ لوگوں کو آزادی مہیا کرنا، لبریشن کا جو ایک سلسلہ تھا، کہ انسانوں کو جو ان کی قدیم یا بعض مفکرین کے بقول فرسودہ جو ان کی اٹیچمنٹس ہیں، ان کی ایجنسیز ہیں، ان سے نکال کر ان کو آزاد کیا جائے، آزادی مہیا کی جائے۔ اس آزادی کے نتیجے میں ایونچولی جو ہے لوگوں نے مختلف طرح کے نئے تصورات بنائے۔ وہ جدید تصور تھے، اس میں لبرلزم بھی آ جاتا ہے، اس میں سیکولرزم بھی آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسی کے مطابق بڑی بڑی سلطنتیں جہاں پہ کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، اس کے بجائے لوگ اپنی مرضی سے رہیں، جیسے رہنا چاہتے ہیں، جہاں رہنا چاہتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہو۔ لیکن ان میں یہ تفوق والا، جس کی طرف آپ شروع سے توجہ دلاتے رہے ہیں اس سارے اس بحث میں، کہ فطری طور پر انسان کے اندر یہ تفوق کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ایسا ہو۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ بنا کہ لوگ سارے برابر ہیں، ان میں کوئی نسلی یا قومی یا جغرافیائی طور پر کوئی کم یا زیادہ اوپر یا نیچے نہیں ہے۔ یہ اس تصور کی بنیاد پر ہی یہ بنے کہ بھئی اس جغرافیہ میں جو لوگ رہتے ہیں یہ سارے برابر ہیں، یہ سارے ایک طرح کے ہیں۔ اس جغرافیہ میں جو رہتے ہیں وغیرہ ہیں، اس میں ٹھیک ہے کہ یورپ میں وہ سلسلہ، وہ مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ریاستیں نسلی بنیادوں پر ہیں، کچھ غیر نسلی یا مکس اپ ہیں، تو ان میں مسائل بھی سامنے نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ یہ بتایا آپ نے کہ یہ سارے سلسلے چونکہ قدیم ہیں اور انہی کی بازگشت ہے، یہ جو اس وقت کنزرویٹزم سامنے آ رہا ہے، تو اس سے تو وہ جو پورا ایک ڈسکورس کھڑا کیا تھا جدید علوم نے کہ انسان برابر ہیں، لبرٹی سب کو ملنی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فریڈم آف ریلیجس، جو بھی آپ کی ورڈس ایور جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوں، تو اس کے اوپر تو بہت زبردست قسم کی زد پڑتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں تو بے بنیاد ہو جائیں گی، یا وہ چیزیں ایٹ لیسٹ افیکٹو نہیں رہیں گی۔ جب میں یہ چاہوں گا کہ اب میری نسل، میرا ظاہر ہے جب میری نسل کی بات ہوگی تو میری نسل کے ساتھ ہندتوا کی آپ نے مثال دی، تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باہر سے آنے والوں لوگوں کا ملک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ماضی میں اتنے بڑے یہ تھے، مہابھارت اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ والی چیزیں بھی واپس آئیں گی، اس کا پھر کیا حل ہوگا؟ اس وقت تو ہم حل پر گفتگو نہیں کر رہے تھے، پہلے تو یہ کہ صورتحال کو سمجھا جائے کیا ہے۔ یہ جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا، یہ بڑے اعلیٰ نظریات ہیں، ان نظریات کو زمین پر آنا ہے۔ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب ایک پیغام، ایک میسج یا ایک نظریے کے طور پر بہت خوبصورت لگتا ہے، اب اس کو زمین پر آنا ہے، زمین پر زمینی حقائق موجود ہوتے ہیں، تو یہ ہم زمینی حقائق کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ تمام انسان برابر ہیں، تو تمام انسانوں کی برابری کے بعد تو پھر ریاستوں کی تقسیم انتظامی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی پھر پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری تقسیم جتنی ہے یہ ہوگی ہی انتظامی بنیاد پر، یعنی صوبے اس بنیاد پر نہیں رہیں گے پاکستان میں۔ میں ایک زمینی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ سندھ ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہ پہلے سے ایک ملک موجود رہا ہے اور اس کے تو حکمران رہے ہیں، یہاں یہ گفتگو ہوتی ہے نا۔ یہ پشتون قوم ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کی اپنی، پھر یہ بات تو نہیں ہوگی، پھر تو آپ دیکھیں گے کہ انتظامی طور پر یہ کانسٹیٹوئنسی بنانی ہے گویا ایک، جیسے آپ بناتے ہیں، تو اس کو کیسے بنایا جائے؟ جب آپ کچھ بنیادی تصورات بیان کرتے ہیں تو ان تصورات کو زمین پر لانے کے لیے بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ بڑے اعلیٰ قسم کے تصورات کو اپلائی کر دیا گیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، امرہم شورا بینہم، کتنی اچھی بات ہے، یعنی تمہارا جو نظم ہے وہ باہمی مشورے پر مبنی ہونا چاہیے، اس میں غیر مسلم شامل نہیں ہے۔ بھئی امرہم شورا بینہم ہے نا، اب مسلمانوں نے ایک نظم اس پر قائم کر دیا، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا؟ کیا شورا بینہم کا تعلق تھا؟ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے۔ زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ حاکم مسلمان ہے، محکوم غیر مسلم ہے، اور محکوموں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ وہ تو تدریجاً یہ ہوا نا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ تفریق مٹتی چلی گئی، لیکن وہ جو محکوم ہے
وہ سرے سے اس میں شریک ہی نہیں ہے. حاکم قوم ایک بڑی قوم ہے, وہ آپس میں شورا کرے گی. اسی طرح سے انگلستان ہے بھائی, وہاں پہ آپ نے جمہوریت, وہ جمہوریت اصل میں انگریز قوم کے اندر جمہوریت تھی نا. اس کے یہ معنی کہاں سے ہو گئے کہ محمد صادق صاحب جا کے میئر بن جائیں؟ یعنی اس کے لیے تو ایک بڑے انقلاب, ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے. تو ہوا کیا, ہوا یہ ہے کہ قدیم طرز کی وہ ریاستیں یورپ میں موجود تھیں, ان سے ملتا جلتا نظم پوری دنیا میں سمجھ لیا گیا. وہ اس فطری ارتقاء سے گزرا ہی نہیں جس میں تھا. تصورات بڑے اعلیٰ تھے. تصورات تو اصل میں پیدا ہوتے ہیں نظریاتی عمل سے. اس میں تو جب آپ یہ کہیں کہ سارے انسان برابر ہونے چاہیے, تو میں کہوں گا دیکھیے اسی کے چند اطلاقات ہیں, ذرا جدید دنیا کے سامنے پیش کر کے دیکھ لیجئے. میں کرتا ہوں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھائی سارے انسان برابر ہیں تو نقل مکانی پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ اچھا, آپ پرسوں آسٹریلیا میں گئے تھے اور آپ نے اس پر جا کر قبضہ کر لیا تھا, تو میرے جانے میں آپ مانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ سارا کا سارا امیگرنٹس نے آباد کیا ہے, تو اب آپ ایک ہفتہ خان سے مجھے کیوں گزارتے ہیں اس میں؟ میں بھی اسی طرح جاؤں گا, ایک بیگ اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا. خدا کی زمین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی زمین ہے, اب یہاں سے آپ بات شروع کریں. تو یہ سب کچھ جو بنا ہوا نظام ہے وہ اصل میں ان تصورات سے اپنی جوہری حیثیت میں متصادم ہے. زیر بحث یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ تصادم اور تضاد یہ کبھی بھی دنیا کے اندر زیادہ دیر تک نہیں چلتا. کچھ وقت کے لیے آپ اس پر کوئی مذہبی پردہ ڈالو. کہتے ہیں 65 کی جنگ میں 17 دن تک کوئی جرم نہیں ہوا. تو میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا سبحان اللہ, یہی کام پھر کرتے ہیں ساری تاکہ جرائم سے نجات ہو جائے. پرابلم یہ تو نہیں ہے کہ جنگ میں جرائم کو روکا جا سکتا ہے, وہاں تو ایک جذبہ پیدا ہوا. چلیے دیکھیے چوروں نے بھی سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. پرابلم تو یہ ہے کہ حالت امن میں چوری کو روکنا ہے. تو اس لیے ایک وقتی تدبیر کے طور پر ملک بن گئے, ہم بھی خوش ہو گئے, پاکستان بن گیا, افغانستان بھی ایک. لیکن افغانستان اپنے ملک بننے کا جو عمل کر چکا ہے, کیا وہ عمل جمہوری طریقے سے ہوا ہے؟ وہ اصل میں احمد شاہ درانی اور فلاں کے اقدامات کے نتیجے میں ہوا ہے. یعنی ایک فاتحین کا عمل ہے جس نے افغانستان کو وجود بخشا ہے. تاجک قوم میں اوپر کے حصے میں آپ نے دیکھا فوری طور پر جب یہ معاملہ ہوا, مذہب بھی جب آیا, تو یکساں مذہب ہونے کے باوجود ادھر کا جنوبی حصہ اور ادھر کا شمالی حصہ متصادم ہو گیا آپس میں. اس لیے کہ وہ تصادم کی بنیادیں ہیں جو موجود ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو اگر آپ اس تصادم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے اقدامات ہیں جن کو زیر بحث لانا پڑے گا. لیکن پہلے ہم حقیقت کو سمجھیں. یعنی زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہاں یورپ کی حد تک آپ کو بہت امن و امان نظر آتا ہے. وہاں اس وقت الارم کیا ان کے لیے, باہر سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. یعنی الجزائر کے لوگ جو ہیں فرانس میں آ گئے ہیں, ترک جو ہیں وہ جرمنی میں بہت بڑی تعداد میں آ گئے ہیں, انگلستان میں بہت آ گئے ہیں. یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ یہ خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یعنی قدیم قومی ریاست جدید تصورات اصل میں قائم کر کے مطمئن بیٹھی ہوئی تھی کہ امرهم شورا بینہم تو ہمارے لیے ہے نا. لیکن وہ امرهم شورا بینہم کے اندر اب کسی جگہ پر 30% چینی شامل ہونا چاہتے ہیں, کسی جگہ پہ 10% ہندو شامل ہونا چاہتے ہیں. اب آپ کا امرهم شورا بینہم جو ہے وہ زمینی حقائق سے متصادم ہو گیا. یہ ہے پرابلم. پہلے ہم پرابلم کو سمجھیں زمین پر وہ ہے کیا, اس کے بعد حل پہ گفتگو.